جو طاقتور ہیں، جو اس ملک کے تقدیر کی فیصلہ کرنے والے ہیں، جو عوام کو جانوروں کی ریوڑ کی طرح ہنکانے والی طاقتیں ہیں، تو ان کے لیے یہ علاقہ ذرا وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ علاقہ ہمارے قبضے سے نکل سکتا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ نے جس انداز میں پیش کیا، اس پورے خطۂ بلتستان کا جو مزاج جس طرح بنا، جس بون مذہب کے بعد بدھسٹ کا جو اثر رہا، اس کے بعد جو ہے 8ویں صدی میں جو اسلام ہے، ان تمام کے نتیجے میں جو خلاصہ جو آپ کی گفتگو سے یہی ہمیں جو ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک طرح سے اس مزاج کی وجہ سے دین اور اس اجتماعی پہلو میں جدائی آئے، اور ایک دین اور سیاست کی جدائی آئے۔ تو اسی جو ہے اسے آپ کی گفتگو سے مربوط اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ چونکہ بلتستان کے مزاج میں جیسے آپ نے فرمایا کہ فردی طور پر دین کا مزاج ہے کہ فرد اپنی زندگی میں دیندار ہو، اور فرد اپنی زندگی میں دین پہ عمل کرتا ہو، تو وہ سب سے بڑا دیندار شمار ہوتا ہے۔ اگر اسی سے اگر آپ سے میں ایک سوال پوچھوں کہ اب چونکہ جو ہے پوری عالمی سیاست کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، تو اسی عالمی سیاست کو لیتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ عالمی سیاست کی وجہ سے جو بلتستان کی جو سیاست ہے اس پہ اگر جو اثرات ہو رہے ہیں، ان اثرات وہ کون سے اثرات ہیں جو عالمی سیاست کی وجہ سے بلتستان یا خطۂ بلتستان پہ جو ہے اثرات ہو رہے ہیں، اگر وہ اثرات اگر آپ ناظرین تک پہنچا سکیں۔ سوال تو بہت سخت ہے اس حوالے سے بھی کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں اور نہ کوئی اس حوالے سے تجزیہ کار ہوں، لیکن جہاں تک بحثیت انسان جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تناظر میں چہرے بدلتے آئے ہیں، حقیقتیں نہیں بدلی ہیں۔ حقیقتیں وہی ظالم و مظلوم ہیں۔ طاقتور کا کمزور کو ہضم کرنا ہے، اس پر جبر کرنا ہے، اس کو اپنے غلام بنا کر رکھنا ہے۔ کمزور افراد کے اقوام سے کام لیا جائے، محنت وہ کریں، وسائل ان کے ہوں، اس پر طاقتور طبقہ کچھ کام کیے بغیر یا بہت کم کام کر کے صرف اپنے معاشرے میں طاقتور ہونے کی بنیاد پر وہ مفادات وہ اٹھا لیں، فائدہ وہ اٹھا لیں۔ باغ اگانا، زمین ہموار کرنا، پانی دینا، درخت لگانا، اس کی سنچائی کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، پھر یہ سب کچھ کمزور کا کام ہے۔ جب فصل پک جائے گا تو پھر اتارنا بھی مزدور کا کام ہے، پھر اس کو اٹھا کے کھانا، قیمت وصول کرنا، تو وہ یہ بڑے شخص کا کام ہے۔ چونکہ وہ بڑا ہے تو اس کو فصل کھانے کا حق اس کو ہے، پھل چننے کا حق اس کو ہے۔ چونکہ وہ دوسرا کمزور ہے تو لہٰذا اس پر فرض ہے کہ اس کو کام کرے طاقتور کے لیے۔ تو یہی مجموعی طور پر یہی فضا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کا استحصال کرے اور کمزور کی کمائی کو طاقتور کھائے۔ یہ مجموعی طور پر عالمی سیاست کا بنیادی رکن رکین ہے، چاہے وہ موسیٰ و فرعون کا زمانہ ہو، ابراہیم و نمرود کا زمانہ ہو، پیغمبر اکرم کا زمانہ ہو، یا آج کا زمانہ ہو، مکان جو بھی ہو، مجموعی طور پر جو تناظر ہے وہ یہ ہے۔ تو بڑی طاقتیں اس کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، چھوٹے کمزور اقوام میں مذاہب پیدا کر لیتے ہیں موقع و محل کے اعتبار سے، نسلی اختلافات کو پروان چڑھاتے ہیں، علاقائی اختلافات کو پروان چڑھاتے ہیں، مختلف قسم کے اسباب کے ذریعے سے قوموں کو جذباتیت میں رکھتے ہیں، اس ملک کے اندر اختلاف ڈال کے رکھ لیتے ہیں، قومی اتحاد وحدت ہم آہنگی پیدا ہونے نہیں دیتا۔ اسی قوم کے اندر موجود جو طاقتور طبقہ ہے، حاکم ہے، ہراول دستہ ہے، عوام ہے، ان میں اعتماد پیدا ہونے نہیں دیتا۔ جو بڑا طبقہ ہے، سیاستدان طبقہ ہے، اہل فکر و دانش طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، ان کو بھی آپس میں لڑا کر رکھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اقتدار پر ان کو آپس میں لڑا کے رکھ لیتے ہیں، تاکہ اس باہمی مذہب کی غلط تشریح کے ذریعے اور لوگوں کے جذبات سے غلط فائدہ اٹھا کر آپس میں لڑا کر اس قوم کو کمزور رکھے، پھر اس قوم کے تمام تر وسائل کو وہ سمیٹ لیں۔ یہ چیز پہلے سے جاری تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی یہ بات رہے گی۔ جہاں تک بلتستان اس عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو آج افغانستان میں جنگ اسی بنیاد پر ہے، افریقہ میں وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، انہی بنیادوں پر ہے، مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو جنگ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اب جہاں کہیں پر بھی دیکھیں گے تو پھر یہ جو ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ممالک کی جو تقسیم ہے وہ یہی ہے۔ البتہ ایک فرق ہوا ہے، پہلے زمانے میں افراد غلام ہوا کرتے تھے، افراد دوسرے افراد کو غلام بنا لیتے تھے۔ اس وقت یہ نہیں ہے، اس وقت ایک ملک دوسرے ملکوں کو غلام بنا لیتا ہے۔
ایک قوم دوسری اقوام کو غلام بنا لیتی ہے. اب اس کا دائرہ پھیل چکا ہے اور اس کی شکل میں طریقہ کار میں تبدیلی آئی ہے. تو یہ ہے مجموعی طور پر عالمی سیاسی تناظر ہے. تو دوسری جنگ عظیم کی بات، امریکہ کا دنیا پر غلبہ ہے. ایک دو ملک کسی حد تک اس غلبے سے کسی حد تک تہذیبی طور پر تو امریکہ ہی کا کلچر ہے، خدا سے فرار، برہنہ ثقافت. خدا کو انسان کی حیاتی اجتماعی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ وہی ہے، میں جیسا رہوں تجھے کیا ہے. تو شخصی طور پر اس کو آزادی دی جائے اور انفرادی طور پر فرد کو ریاست کی پالیسیز کی تابع ہونی چاہیے. یہ اور اس کے تحت ایک قوم مکمل دوسرے ملکوں کو غلام بنا لیتی ہے اور پورے اقتدار کے نقشے کو وہ اپنے مرضی سے حیات حاکمہ کو بٹھاتی ہے، برخاست کرتی ہے. تو یہ عالمی طاقتوں کا ایک کھیل ہے اس وقت. جو عالمی سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے. البتہ تفصیل میں جائیں گے تو کون سا ملک کس ملک میں کس طریقے سے کیسے، اس میں تو خیر کافی تفصیلات اور معلومات الگ الگ ہو سکتی ہیں. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے عالمی تناظر میں، تو بلوچستان میں دو چیزیں ہیں. ایک وہاں کی مذہبی شناخت ہے، وہ پہلے اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا انقلاب ایران کے بعد، اور پھر بلوچستان میں انقلاب ایران کے ساتھ یکجہتی کے طور پر جو کچھ چند سالوں پہلے جو کچھ بستیوں نے کیا، ان چیزوں کی بنیاد پر یہ خطہ بہت سارے ملکوں کے لیے فلش پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک یہ علاقہ زیر خاکستر چنگاری کی مانند ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر فی الحال کچھ اوپر راکھ ہے، خاکستر ہے، اس کے اندر ایک چنگاری ہے، وہ سلک رہی ہے، اور وہ چنگاری تشیع کی فکر ہے، شیعیت کی فکر ہے. یہ عدل علوی قرآن کی فکر ہے، توحید کی فکر ہے، عدل علوی ہے اور شہامت حسینی ہے. تو ائمہ اطہار کی وہ ظالم طاقتوں کے ساتھ غیر لچکدار جو موقف، مزاحمت، مقاومت، طالب شہادت والی یہ جو فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بنیادی طور پر چاہے علاقے میں یہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس مسلک کے ساتھ ان کی واضح اکثریت کی وابستی ہے بلوچستان کے 90% کی، چاہے وہ علاقے میں گلگت بھی شامل کر لیں تو اسماعیلی ہوں، شاہ ہوں، نورباشی ہوں، تینوں کا مسلک وہی ہے. تو اس بنیاد پر ایک تو یہ مذہبی شناخت ہے. اس کے بعد انقلاب ایران کے ساتھ لوگوں کے کچھ جذباتی وابستگی کے جو نامعقول کچھ انہوں نے جلوے دکھائے ہیں وہ ہیں. تو یہ چیز سے سبب بنی ہے. تیسری بات جو ہے نا، وہ یہاں کے موجود قدرتی وسائل ہیں، خصوصاً معدنیات. یہاں پر جو انتہائی قیمتی، حساس، اعلیٰ ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی جو معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں. تو اس وقت ان تینوں کی وجہ سے یہ علاقہ عالمی طاقتوں کے توجہ کا مرکز ہے. اور ملک کے اندر بھی وفاق میں جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو اس ملک کے تقدیر کے فیصلہ کرنے والے ہیں، جو عوام کو جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکانے والی طاقتیں ہیں، تو ان کے لیے یہ علاقہ ذرا وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ علاقہ ہمارے قبضے سے نکل سکتا ہے. تو لہٰذا مستقبل میں قبضہ رکھنے کے لیے یہاں کے معدنیات سے، یہاں کے جغرافیائی پوزیشن سے استفادہ کرنے کے لیے، اور بالفاظ اگر ہو سکے تو اس علاقے کو کانگو بنانے کے لیے وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے کوششیں کر رہی ہیں، اور پاکستان کے ملک کے اندر بھی وفاقی طاقتیں اس پر وہ کام کر رہی ہیں. اسی لیے علاقے میں وہ لوگ پہلے علاقائی تعصب کا ہوا دے کے رکھا تھا. پھر جب علاقائی تعصب کو بارے میں لوگوں کے شعور کو اضافہ ہوا، ذرا وہ کارڈ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا، تو پھر مذہبی کارڈ استعمال کیا. شاہ اور سنی شاہ اور اسماعیلی شاہ اور نورباشیوں میں ماضی میں متعدد فسادات کروائے گئے، ان کو آپس میں بانٹ کے رکھا، ایک دوسرے کے دشمن بنا کے رکھا. تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کچھ اس چیز کو بھی سمجھنے لگا. تو آج بھی آپ کو نظر آئے گا وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہاں پر نہ تو ہمیں کشمیر کی طرح کے حقوق حاصل ہیں، نہ مکمل پاکستان کے شہری ہیں. کشمیر والا حقوق مانگے تو کہتے ہیں آپ پاکستان کا حصہ ہے، آپ کی شناخت کارڈ پاسپورٹ پاکستان کا ہے. جب پاکستان والے حقوق مانتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے. تو دیکھیں دونوں میں حصہ نہیں دیا ہے، نہ تو کشمیر والا حصہ دیا، وہ حقوق ہمیں دیے ہیں، نہ وفاق میں ایک عام پاکستانی کے لیے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے. اس بیچ میں جو لڑکا کے رکھا ہے اس کی وجہ بھی یہاں کی وہی مذہبی جغرافیہ ہے، اور اس علاقے میں جو مشکلات ہیں وہ یہ ہیں. تو اس کے لیے ابھی حکومت آگے جو کام کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ
وہ دین کی جامعیت والی تعلیم کو وہ ختم کر لیں گے، پھر وہی ثانویت والی دین نہیں صرف نماز و روزہ مسجد تک عبادات تک انفرادیات تک محفوظ رہے، باقی حیات اجتماعی میں دین کو سے لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا جائے. اس کے لیے ایک اور یہاں کے جو روح مقاومت ہے اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے، قرآن سے وابستگی کی وجہ سے، تو وہ ایک روح مقاومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک دین کی جامعیت کے بارے میں اس کو کچھ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور علاقے میں پھر بھی یا علاقائی یا مذہبی فسادات کروانا چاہتے ہیں. چھوٹے سے علاقے میں تمام سیاسی پارٹیاں لا کر قومی وحدت کو، پہلے ایک ہی وحدت تھی، اب ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دی گئی ہیں، تو ہر ایک کے شخصی مفادات، گروہی مفادات، پارٹی مفادات کو الگ کر دیے گئے ہیں. تو اس ترتیب سے وہ علاقے میں لبرل، مفاد پرست اور مغرب نواز ایک طبقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس طبقے کے ذریعے سے وہ علاقے پر قبضہ کریں گے، اور یہ طبقہ استعماری طاقتوں کے لیے سہولت کاری کرے گا. یہ طبقہ جس طرح پہلے میں اتاتورک نے کیا تھا، ایران میں شاہ ایران نے کیا تھا، آج بھی مختلف ملکوں میں مختلف سیاستدان بظاہر ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، لیکن حقیقت میں وہ استعمار کے ایجنٹ اور سہولت کار ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی سہولت کاروں کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں، اور جن کے اندر روح مقاومت ہے، اسلام کی جامعیت ہے، عوام دوست ہیں، علاقے کی ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو پیچھے دھکیل دیں گے. تو عالمی تناظر میں ہم بلوچستان کے بارے میں فی الحال جو کچھ دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ کوئی خاص مشکلات فی الحال حوصلہ افزا نہیں ہے. تو اس کے لیے قومی شعور کو بڑھانا ہوگا، دین کے فہم کو صحیح بنیادوں پر لے کے جانا ہوگا، اور ایک وسیع کئی دہائیوں پر مشتمل فکری، نظریاتی، عملی، سیاسی، معاشی، تعلیمی ایک وسیع کثیر الجہت ملٹی پرپز ایک اچھا معقول کوئی پلان تیار کر کے اس پہ اگر آپ کا عمل کریں گے تو آپ عالمی تناظر میں بین الاقوامی استعماری طاقتوں کی شر سے بچ سکتے ہیں. وَإِلَّا ہمارے سامنے کانگو کا، افغانستان کا نقشہ ہمارے لیے، فلسطین کا سمپل ہمارے لیے موجود ہے. اب ان میں سے کون سا لاگو ہوگا وہ تو رب ذوالجلال ہی بہتر جانتا ہے.